ایک ہی دن زوب، مستونگ، ہنگو کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک ویل جو ہے نا ایسے پلانڈ آرکسٹریٹڈ جو ہے ایک موو لگ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہی ہم جو استحکام امن کی طرف بڑھتے ہیں، ملک کے اندر تھوڑی سی خوشخبریاں آنا شروع ہوتی ہیں، ہماری تھوڑی سی جو ہے معاشی حالت بہتر ہونے کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں، تو اس طرح کے جو حملے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل، آئی تھنک آپ نے بہت صحیح بات کی اور آپ سے کمپلیٹلی متفق ہوں کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کی جو تینوں میجر ڈومینز ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف آپ جائیں، آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ پروگرس شو کریں، تو کوئی ایسا واقعہ ہمارے دشمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تینوں ڈومینز میں نہ صرف یہ کہ آپ کی سیکٹیرین ہارمنی کو ڈسٹرب کریں، آپ کے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی افیکٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ جو ڈس انسینٹیوائز کریں فارن انویسٹمنٹ کو، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری کی جو توجہ اور پازیٹیو کنسرن ہے اس کو ایک تشویش میں بدلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ جو ٹارگٹ کا چناؤ ہے، اگر آج کا دن آپ دیکھیں، جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس مقام کا چناؤ کیا گیا، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پاکستان کے بھی عوام کے کسی بھی مکتب فکر یا گروہ کے نمائندے یا مخلص ان سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج پوری دنیا کے جو سب سے بڑے جو امن کے پیغمبر تھے، ان کے یوم پیدائش کی خوشی جو لوگ منا رہے ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. رحمت للعالمین دنیا کے لیے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو بات ہے اس میں بہت بڑا سمبل ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ آپ دیکھیں جس شخص کو امن کی سب سے بڑی ایک طرح سے نشانی سمجھا جاتا ہے، اس شخص کی یوم پیدائش کے دن آپ کا دشمن آپ کے ملک میں ان لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہے جو کہ ان کے یوم پیدائش ایک عام چیز جو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ ریپیٹڈ ایفرٹس ہمارے جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے ٹورڈز ایران، ٹورڈز افغانستان کہ بارڈر مینجمنٹ ہو، تجارت ہو، ظاہر ہے آل اکراس جو ہے اکراس دا بارڈرز ہے مسلمان بستے ہیں، وہاں سے وہ ریسیپروکیٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے جو یہ اچھے جیسٹرز ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بہت اہم سوال کیا. میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بریفلی دے دیتا ہوں. دیکھیے، یہ جو واقعات ہیں میری رائے میں اس کا ایک گلوبل اور ریجنل سیکیورٹی کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا ایک جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے چیلنجز بھی ہیں. دیکھیں، 5 چیزیں میں کوئکلی آپ کو بتاؤں گا جس کا اس سے لنکیج نظر آتا ہے کلیئرلی. آپ دیکھیں کینیڈا میں جو واقعہ ہوا، جو ٹارگٹ کلنگ کے شواہد سامنے آئے جس میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی انوالومنٹ کی بات ہوئی، منی پور کے جو فسادات ہوئے، ان 2 واقعات سے کیا چیز فرق پڑا دنیا کی سیاست میں؟ جو رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا، ڈیموکریسی، پیسفل، G20 کا میک اپ، وہ فوراً جو ہے نا دنیا اس کی نظریں تھوڑی سی بدلیں بھارت کے حوالے سے. تو اس کے بعد اس واقعے کا ہونا کہ آپ دنیا کی جو مائکروسکوپ ہے، جو تشویش ہے، وہ بھارت سے ہٹا کے کچھ ایسے واقعات پاکستان میں ہونے چاہیے کہ اس کی پاکستان کو زون آف کنسرن میں لے آئے، بالکل توجہ کے بجائے تشویش میں آپ بدل دیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 5 ایجنڈے ایز اے دشمن کلیئرلی نظر آتے ہیں کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا. اس سے فائدہ، نقصان تو ہمیں ہی ہو رہا ہے نا، ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. 5 آبجیکٹیوز آپ کو نظر آتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ مکتب فکر جو کہ پیسفل ہے، جو کہ نان وائلنٹ ہے، جو کہ حضور کی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرتا ہے، جو محبت، ہم آہنگی کا درس دیتا ہے، اس کو بھی آپ پرووک کریں. نمبر 1. نمبر 2 فرقہ وارانہ جو ایک نیشنل سیکیورٹی کی ہر ملک اور ریاست کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ کنزرویٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ لبرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں فرقہ وارانہ والا معاملہ تو آبویسلی ایکسپلین ہوتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ بلوچستان کی جو سیکیورٹی کی کا جو چیلنج ہے وہ پرائمریلی سب نیشنل ہے، ایتھنک ہے، BLA BLF ایتھنک. اب ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ریلیجس ہے، تاکہ سیکیورٹی کا چیلنج مزید بڑھ جائے، دنیا کی تشویش میں مزید اضافہ ہو جائے، جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی تشویش مزید بڑھ جائے. پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ، انٹیلیجنس اور دیگر ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی اور فوکس ایکسٹرنل اینیمی سے زیادہ انٹرنل کی طرف چلا جائے.
ساتھ ہی ساتھ حسن اتفاق یہ ہے کہ کل کینیڈا کے حوالے سے بیانیے میں تیسری تبدیلی بھارت کی جانب سے آئی. پہلا بیانیہ یہ تھا کہ جب ان پہ الزام لگایا گیا کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے تو انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انہوں نے کہا جی آپ کینیڈا دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. پہلی بات یہ تھی. پھر جب امریکی دباؤ آیا, آسٹریلین دباؤ آیا, برطانوی دباؤ آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تعاون کریں گے انویسٹیگیشن میں. اب آخری لیول یہ ہے کہ وہ آئی ایس آئی اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اب اس کو آپ لنک کریں جو پاکستان میں ہو رہا ہے تو اوور آل جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ آپ کو نظر آتا ہے اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ موٹو کس کا ہے, اس سے فائدہ کون اٹھانا چاہ رہا ہے اور کون پاکستان کی اسٹیبلٹی, پروگرس, اکنامک گروتھ اور فارن انویسٹمنٹ کو ڈسکریج اور ڈس انسینٹیوائز کرنا چاہتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یورپ کا جو علاقہ ہے اب وہ دیکھیں کہ ایک سائڈ بلوچستان ہے اوبویسلی, ایک سائڈ سے کے پی ہے, ایک سائڈ سے افغانستان ہے, یعنی جو پرانا جو تھا فاٹے کا علاقہ تھا وزیرستان کے علاقہ جو وہاں ٹچ ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی آج ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی جس کو ہماری افواج نے ناکام بنایا. اور یہ چیز ہے کہ ایسے واقعات کوئی ایک دن میں نہیں ہو رہے, یہ متواتر ہو رہے ہیں اور افغانستان سے ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا, افغانستان کو کیا پیغام دینا ہوگا, افغانستان کیوں کر کے اپنی سرزمین کو جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہونے دے رہا ہے, اس کی اجازت دے رہا ہے. وہاں پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, کیا اس گورنمنٹ کی ریٹ ہے یا نہیں ہے, کیوں مسلسل ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں اس کا مختصر جواب دوں, بہت جامع سوال ہے. افغانستان جو ہے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جو کہ افغان طالبان کے زیر اقتدار آئے ہوئے, اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ان کے حوالے سے جو توقعات پاکستان کو تھیں, عالمی برادری کو تھیں, سلامتی کے حوالے سے, ایک انکلوسو براڈ بیس پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, سیکیورٹی اور سوورنٹی کو انشور کرنے کے حوالے سے, یا اپنی ٹیریٹری کو وہ باقی ممالک کو الاؤ نہ کریں کہ وہاں سے دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کریں, یہ تمام توقعات بدقسمتی سے پوری نہیں ہوئی. یہ چاروں توقعات جو ہیں جو کہ انہوں نے دوحہ ایکارڈ میں کمٹمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کی تھی, امریکہ کو بھی کی تھی, دیگر ممالک کو بھی کی تھی, چائنا, پاکستان, جی ہاں بالکل